السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کاشف رضا وائس میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاشف رضا۔ آج ہم نے بات کرنی ہے گزشتہ دنوں ڈسٹرکٹ ویسٹ میں ڈی سی آفس کے تحت ایک میٹنگ ہونے جا رہی تھی۔ ایک میٹنگ ہوئی جس میں جب اعلانیہ اس کا آتا ہے میٹنگ کا، جس میں مختلف دیگر جو سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہیں ان کے نمائندوں کو انوائٹ کرنا تھا، اور یہ میٹنگ ہونی تھی امن و امان کے حوالے سے، کیونکہ رمضان کے ماہ ایام چل رہے ہیں، تو رمضان اور اس کے بعد عید کے دوران جو ہے وہ تاکہ امن و امان قائم رہے، کچھ ایسی بدمزگی نہ ہو، تو اس لیے ڈی سی آفس نے یہ فیصلہ کیا کہ تمام سیاسی مذہبی جماعتوں کے جو رہنما ہیں، نمائندے ہیں، ان سب کو بلوا کر ان سے رائے لی جائے اور پھر ایک لائحہ عمل تیار کیا جائے۔ تو جب وہ اعلامیہ جاری ہوتا ہے اس میں مختلف سیاسی اور مذہبی پارٹیوں کے نمائندوں کو بلایا جاتا ہے، لیکن ایک نام حیران کن تھا اس میں، جس کو لے کر بہت زیادہ مذمت کی گئی، اس پر بہت زیادہ بات کی گئی کہ آیا وہ نام ہونا چاہیے تھا یا نہیں۔ ہمیں حیرت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہیں یہ ہی نہیں پتا کہ آئین پاکستان کیا کہتا ہے، آئین پاکستان کو جو نہیں تسلیم کرتا کیا وہ ملک کا غدار ہے یا نہیں۔ یہ سمپل سا فارمولہ ہے، اور یہ شاید ہمارے ان پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا۔ اب وہ جو نوٹیفیکیشن نکلتا ہے، اعلامیہ نکلتا ہے ڈی سی آفس کی طرف سے، آیا وہ کس نے نوٹیفیکیشن جاری کیا، کس کی اپروول سے وہ جاری ہوتا ہے، یہ بہت اہم سوال ہے۔ تو ایشو یہ تھا کہ اس میں قائدیانی جو گروہ ہے، احمدی کمیونٹی، اس کے شخص کو، اس سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو انوائٹ کیا گیا تھا کہ وہ آئیں اور اس میٹنگ میں بیٹھ کر ان سے بات کی جاتی۔ تو اب میں سرے سے ہی اس مجلس سے قاصر ہوں کہ امن و امان کی بات ہو رہی ہے، آپ پاکستان کے محب وطن لوگوں کو بلا رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے آپ اسلام کو سائڈ پہ رکھ لیں۔ لبرل لوگوں سے اگر ہم بات کریں کہ جو سرے سے پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا، جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں ایک آئین پاس ہوتا ہے جس میں یہ ہے کہ اگر جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتا، آخری نبی نہیں مانتا، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اسپیشلی پھر نام لکھا ہوا ہے قائدیانی، احمدی اور لاہوری گروپ، یہ کافر ہیں، یہ خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، یہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے، یہ اپنی عبادت کرنے کے طریقے کو نماز نہیں کہہ سکتے، یہ روزے نہیں رکھ سکتے، حج نہیں کر سکتے، زکوٰۃ اور دیگر جو اسلامی جتنے بھی اسلام کے رکن ہیں، اسلام کے شاعر ہیں، وہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو یہ قائدیانیوں کے حوالے سے تھا کہ وہ یہ نہیں کر سکتے۔ تو اب پھر ان قائدیانیوں کو جو خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اپنی بات کو نماز بھی کہتے ہیں اور آئین قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں، ان کو بلوانا اور ان سے یہ بات کرنا کہ ان کو ہم بلواتے ہیں تمام جماعتوں کو اور امن و امان کی بات کریں گے، یہ تو ایک مذاق ہی سمجھا جائے گا کہ آپ قائدیانیوں کو بلوا کر اور دیگر سیاسی مذہبی جماعتوں کے لوگوں کو بلوا کر ایک ٹیبل بٹھا کر امن و امان کی بات کریں گے۔ تو اصل میں امن و امان خراب آپ ہی لوگوں نے کیا ہے، جس نے بھی یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ غدار وطن ہے قائدیانی، کہ وہ پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتا، اسلام کو سائڈ پہ رکھ لیں، اسلام کی اگر بات نہ بھی کریں، اور اسلامی نظریے سے بھی آپ دیکھیں تو وہ کافر ہے، مرتد ہے، کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتا۔ اللہ پاک کی وحدانیت اور نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر جو کسی ایک میں بھی شک شبہ میں ہو یا نہ مانے یا آئیں بائیں شائع کرے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ تو سمپل سا فارمولہ ہے۔ تو پھر میں قربان جاؤں ہماری سیاسی مذہبی جماعت کے وہاں جو بھی ممبران موجود تھے، تمام نے زبردست احتجاج کیا۔ اسپیشلی تحریک لبیک کی اگر بات کروں، جو ویڈیوز نکل کر آئیں جو تو 3 دن سے گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پر، اس میں یہ تھا کہ تحریک لبیک کے جو وہاں کے مقامی رہنما ہیں، ضلع غربی کے امیر اسماعیل رضوی صاحب بھی ہیں، محترم نیاز بھائی بھی ہیں، اور دیگر جماعتوں کے لوگوں نے بھی اس پر کافی برہمی کا اظہار کیا۔ تو پھر خیر اس پہ ڈسٹرکٹ ویسٹ کے جو آفیسر تھے ڈی سی آفس کے، انہوں نے معذرت کی اور آئندہ میٹنگ پر اس طرح کے جو اقدامات ہیں وہ نہ ہونے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ تو سوال میرا آپ لوگوں سے ہے، کیا صرف معافی سے یہ معاملہ ختم ہو جانا چاہیے؟ آپ کو ان کے نام نہیں بتانے چاہیے تھے، فلاں فلاں سے یہ غلطی ہوئی، یا فلاں کے کہنے پر ہم نے یہ احمدی گروپ کے اور قائدانی گروپ کے لوگوں کو بلوایا؟ تو یہ نام منظر عام پر آنے چاہیے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم تحریک لبیک کے جو وہ نمائندے یا وہ ممبران جو وہاں موجود تھے ان سے ایک پوڈ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں، جس پر ہم مختلف سوالات کے ساتھ اس ڈسٹرکٹ آفس میں ڈی سی آفس میں ہونے والی جو میٹنگ تھی اس کا احوال بھی ان سے جانیں گے، پھر جو احتجاج کیا گیا وہ بھی جانیں گے، اور اگر آئندہ ایسا کچھ عمل ہوتا ہے تو اس پر پھر کیا رد عمل آئے گا دیگر پارٹیوں کا یا اسپیشلی تحریک لبیک کا، وہ بھی ہم اس سے جانیں گے۔ تو آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل کاشف رضا پوڈ کاسٹ ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد وہاں پر ایک اسپیشل پوڈ کاسٹ جو ہے وہ ہم نشر کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ہوگی کسی اور ٹاپک پر آپ سے ملاقات۔ اللہ حافظ۔